پہنچ رہے تھے لانے کرام میں، اور ایسا تھا کہ باہر پیغام بھی پہنچا دیا تھا، گھوم پھر کے دیکھ لینا کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا آپ کو اندر آنے کا۔ لانے کرام میں اس نے بہت زیادہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ایک جگہ اسے مل کے کہا کہ نہیں یہاں سے گھوڑے کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، 2 افراد کو لے کے وہ آ گیا۔ اب آگے غزوہ خندق ہے، لیکن پیغمبر نے مشورہ لیا اور مشورہ مانا، اور جس کا مشورہ مانا انہیں کہہ دیا منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، میں سے نہیں ہیں، آپ پریشان ہو گئے۔ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ سلمان فارسی صرف اہل بیت سے، اہل بیت سلمان سے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا سب سے جلیل القدر سلمان کیوں ہے، کیونکہ اہل بیت سے ہیں۔ 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، 39 دن گزر گئے، خیبر بھی مجھے نہیں پڑھنی جائے، صرف اور صرف میں مشورے بتا رہا ہوں کس نے کیا کیا مشورہ دیا۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو جمع کیا۔ آپ سب جانتے ہیں میں سچا نبی ہوں، صادق نبی ہوں، میں نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، 39 دن گزر گئے، کل 40واں دن ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ خیبر کل جب 39 دن میں فتح نہیں ہوا تو 1 دن میں کیسے فتح ہوگا؟ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مشورے دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، چلتے ہیں، اپنے لوگ ہیں، سرور کائنات کا بیٹھ جائیے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں حضرات۔ انہوں نے کہا یا رسول خدا 40 دن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر گئے ہیں، بس اب میرے خیال میں چلیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں بیٹھ جائیے، مجھے آپ کے مشورے کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ یعنی بعض افراد کے جو اپنے دامن پہ دھبا تھا نا تشریف لے جانے کا، وہ چاہ رہے تھے پیغمبر کو بھی، لیکن معصوم کبھی داغدار نہیں ہوتا۔ میں اب سب کے مشورے نہیں پیش کر سکتا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ یا رسول اللہ ایسا کر لیتے ہیں، پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، سب نے مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ، اب سن لو، یہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ جو 39 دن جاتے رہے، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا۔ میں لغت دیکھ رہا تھا، ڈکشنری دیکھ رہا تھا، توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی نا؟ تو سب نے مشورے دیے ہیں، مشورے یہ بے انتہا اہم ہے، انسان کی اپنی اس ہستی کا، اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے مشورہ دینے سے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے، ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عجیب و غریب جملے لکھے ہیں کہ وہ اور وہ ہے کون؟ وہ سب نے لکھا مولا علی، اور انہوں نے کہاں لکھی ہے یہ حدیث امام بخاری نے؟ باب مناقب علی ابن ابی طالب میں تو وہ حدیث لکھی ہے۔ اب ان سے سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے، عالم اسلام کا ہمارے بھائیوں کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے، آپ نے حدیث لکھی وہ یعنی علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، بڑا آسان ہے سمجھنا، سبھی کو محبت تھی، لیکن آپ نے پلٹ کے پیغمبر کا جملہ لکھا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے،
अकबर। मशवरा ऐसी हस्तियों से लीजिए कि मशवरे का मानने का जी करे। और पैगंबर इस्लाम ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा, मर्द होगा तर्रार, मुझे खैबर को नहीं पढ़ना है। गिरामी सरवर कायनात ने फरमाया, लेकिन फिर एक जुमला कहा आखिर में, इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबर अला यदैह, अल्लाह उसके हाथों पे खैबर को फतह कर देगा। और मैं बात तर्जुमे देख रहा था, उन्होंने यूँ तर्जुमा किया, हमारे भाइयों ने बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया, मुझे बहुत पसंद आया। अल्लाह ने उसके हाथ लिख दी है। चले मैं आपकी ज़बान में उर्दू अदब को जो शौक रखते हैं उनकी ज़बान में पेश कर दूं, वो जाएगा, देखेगा, फतह कर लेगा। कहो अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिख दी। एक सहाबी कहते हैं, फरमाते हैं, कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलग मिले। नहीं, सबने साथ नहीं दी। वो फरमाते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलग मिले, मैं जाऊं, मैं लड़ूं, मैं जंग करूं। कल लेकिन जिस रात पैगंबर ने फरमाया ना, कल मैं अलम उसको दूंगा जिसके हाथों पे खैबर फतह होगा, वो कहते हैं मैं सो नहीं पा रहा था, मैं दुआएं मांग रहा था, परवरदिगार कल अलम मुझे मिल जाए। यहाँ तक कि आधी रात के बाद मैं पैगंबर के खैमे में आ ही गया, या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए मुझे अलम मिलने वाला है या नहीं, अगर नहीं भी मिलना तो बता दीजिए, मैं सो तो जाऊं। पैगंबर ने कहा फजर का इंतजार करो। पैगंबर भी सस्पेंस में मार रहे हैं। मेरी बातें पहुंच रही हैं? अल्लाह गिरामी सरवर का हमेशा तमाम हस्तियों से का मशवरा लो, सबसे मशवरे लेते रहो। और जनाब सैयद शुहदा ने भी यही काम किया। मैं इससे पहले कि करबला में दोबारा ना हो, मौला फरमा रहे हैं इल्म और हिकमत वालों से मशवरा लो, जिसके पास इल्म हो। ये आज के हुक्मरान गौर से सुने, इल्म और हिकमत वालों से मशवरे लो। एक जुमला कहने वाला हूँ बहुत माजरत के साथ, लेकिन कहूँगा ज़रूर माजरत के साथ। तो मौला अमीर ने फरमाया इल्म और हिकमत वाले से मशवरा लो, चापलूसों से नहीं। चापलूस समझते हैं? ये फारसी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, खुशामद। तो खुशामदी जो होता है ना, तो मैं जाके लड़ूं, हुजूर आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? मेरे दोस्त पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। किसी ने कहा या अली मैं फला मुल्क पे हमला करने जा रहा हूँ, और बहुत से हमारे मुसलमान कहते हैं इसका मतलब है अली खैर खा थे, तभी तो मशवरे दे रहे थे, आप मत जाइएगा, आप मारे जाएंगे तो पीछे हुकूमत कौन चलाएगा? खुदा की कसम अगर ये जुमले अपनी किताबों से भी दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। अल्फाज यूं नहीं लिखे, मौला ने ये फरमाया कि या अली मैं जंग, भाई अगर इतना ही मौला को मानते तो कहते आपने पैगंबर की सारी जंगें लड़ी तो चले जाइए मेरी तरफ से। उन्हें भी पता था नहीं जाएंगे, तो कहा कि या अली मैं फला मुल्क पे हमला करने जा रहा हूँ, क्या मशवरा है? का मत जाना। कहा या अली क्यों ना जाऊं? इस्लाम की तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा, हुदूद इस्लाम की जो बॉर्डर्स है बढ़ जाएंगे। आपने कहा फलां शख्स को भेज दो, नाम किसी का भी नहीं ले सकता, उस आदमी को भेज दो, खुद ना जाना। कहा या अली मैं खुद क्यों ना जाऊं? कहा तुम्हारी आदत तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं
کیا ہے؟ نہیں یاری میں بدل گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار مت جانا، تمہاری بھی بدنامی ہوگی، رسول خدا کی بدنامی، دوسرے ملک میں جا رہے ہو، خبردار مت جانا، اوروں کو بھیجو جو میدان میں ڈٹ سکے۔ عزیزان گرامی، ایک ایک جملہ مولا کا سونے کے پانی سے لکھی، آنکھوں سے لگائیے، 100 بار چومیے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ آج کے حکمرانوں کو یہ نصیحت ہے، مولا فرماتے ہیں علم اور حکمت والے سے مشورہ لو۔ حکومتیں ڈوبتی ہیں نادانوں اور جاہلوں سے مشورے لینے کے بعد فیصلے کرنے کے۔ بہت بڑے بڑے ملک زوال پذیر ہو گئے کہ جہاں درباروں میں چاپلوس افراد جمع تھے، جہالت اپنے زوروں پہ تھی، نادانی بڑے بڑے حکمرانوں کو۔ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ میں یہ پڑھوں یا گھبرا گئے آپ حضرات؟ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ مغلوں کا عروج بھی دیکھ لیجئے۔ نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے مثال دے دی تو پڑھ دیتا ہوں کسی کا ایک نام لے کے۔ نام شاید سناؤ اکبر بادشاہ کا۔ آپ کو پتا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ پتا تھا؟ کچھ لوگوں کو پتا تھا۔ ان پڑھ تھا، بچہ تھا جب بادشاہ بنا، ان پڑھ تھا، نام بھی لکھنا پڑھنا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کچھ نہیں آتا۔ تو کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی مجھے قابل افراد کے مشورے کی ضرورت ہے، جو کہلاتے ہیں اکبر کے 9 رتن۔ سید الاسقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض صلوات على محمد عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کا عہد نامہ ہمارا موضوع ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک جان لیجئے کہ عوام مختلف طبقات میں تقسیم ہے، لیکن جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے وہ طبقات کو جانتا ہے اور ان کی ہر فرد پہ نظر ہوتی ہے۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جب کسی نے 10ویں امام سے پیغام بھجوایا، کہا کہ مولا سے کہہ دینا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں، تو جو پیغام لایا تھا مولا نے اس شخص سے فرمایا، کہا جب جاؤ گے واپس اپنی بستی میں تو کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم کسی اور کے ذریعے ہمیں پیغام بھجواؤ۔ عزیزان گرامی، امام اپنے ایک ایک رعایا کے فرق کو جانتے ہیں۔ اپنے یہاں تک روایت نے چھٹے امام کی کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ تو ہمارا اعتقاد ائمہ علیہ السلام سے متعلق جو ہے کہ مولا ہر ایک کو جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے میں تو کچھ نہیں ہوں مجھے نہیں جانتے، جو کچھ بھی نہیں ہے مولا اسے بھی جانتے ہیں، ان کا لطف کرم ہے، نظر کرم ہے۔ تو یعنی گرامی، نمائندہ پروردگار اور ہوتا ہے، ایک حکمران اور ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جسے اللہ چنتا ہے اس کا مقام اور ہے، اس کی نظر اور ہے۔
عزیزان گرامی جو افراد چھپ بھی رہے ہوتے ہیں امام اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھپ رہا ہے. تو بس بھائی میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. تو اب امام نے فرمایا وَعَلَمْ، میں بڑے محتاط انداز سے بات کروں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں جنود اللہ افواج ہیں، پھر سرمایہ دار ہیں، پھر مولا فرماتے ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں، کوئی اس فیلڈ کا ماہر ہے، کوئی اس میدان کا ماہر ہے. مولا فرماتے ہیں جتنے بھی صنعت کار ہیں کا یہ طبقات، پھر مزدور. اگر انجینئر صرف پلان بنا دیتا خود بخود گھر نہیں بنتا، ڈاکٹر نسخہ لکھتے خود بخود علاج نہیں ہو جاتا. مولا فرماتے ہیں تمام طبقات ایک دوسرے کے محتاج ہیں، سب ساتھ مل کے چلیں گے تو معاشرہ چلے گا. اگر ایک معاشرے کا طبقہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ سمجھنے لگے، سمجھ لو معاشرہ ٹوٹنے لگا ہے. یہ مولا سمجھا رہے ہیں جناب مالک اشتر کو، اگر حکمرانوں کو یہی سمجھنا آئے سمجھ لو حکومت کرنا نہیں جانتے. ان کا بھی گزارا نہیں ہے کہ جب تک وہ معاشرے کے تمام طبقات کو نہ لے کے چلے. میرے ان جملوں کو سن لیجیے گا، برداشت بھی کیجیے گا. اور اللہ نے فرمایا سب کو اے مالک سب کو ساتھ لے کے چلنا. کوئی یہ نہ کہے کہ میرا اس معاشرے کے اندر ماحول مختلف ہے، میں کسی اور. بہت سے لوگ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا خود ایک خول بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں اسی میں محدود ہوں، دنیا میں کوئی کسی سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. جملہ سن لیجئے، ایک گروہ نکلا تھا صوفیوں کے نام سے مولا امیر کے زمانے میں، آج تک باقی ہیں صوفیاء، آپ نے سنا ہوگا. تو مولا کے زمانے میں تو آپ نے جو مفہوم دیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ الگ تھلگ بیٹھنے سے نہیں، لوگوں کے درمیان سے جاتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں اگر اپنے آپ کو کہیں الگ تھلگ کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤں گا، کسی مسجد میں 12 مہینے اعتکاف میں بیٹھا رہوں گا، 24 گھنٹے قرآن، نماز، روزہ یا نیند، تو میں اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ والا انسان ایسے نہیں بنتا. پورے معاشرے میں رہ کے، ماں باپ کی اطاعت کر کے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر کے، اولاد کی صحیح تربیت کر کے، حلال کھا کے حرام سے بچ کے، تب جا کے اللہ والا بنتا. سب جواب دیجئے گا خدا رہا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ صرف مولا سمجھا سکتے ہیں. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں اللہ والا ہوں. میری باتوں کو برا نہ منائیے گا. مولا کوفے تشریف لائے، مدینے سے آپ منتقل ہو گئے، آپ نے دارالخلافہ منتقل کر دیا. سب کے ذہنوں میں ہے کہ آپ نے دارالخلافہ منتقل کیا. اس پہ بھی چلیں ایک چھوٹی سی بحث سن لیجئے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. بہت سے اعتراض کرتے ہیں پیغمبر نے مدینے کو دارالخلافہ بنایا تھا، علی نے بدل دیا. توجہ، سارے ملے کی توجہ. عزیزان گرامی، جب پیغمبر اسلام نے اسلام شروع کیا تو مکے میں تھے، لیکن جب جنگوں کی نوبت آئی، سیاست کی باری آئی تو آپ نے کہا مکے سے چلو، یہ مقدس جگہ ہے. نہیں پہنچا مجمع. مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. سیاست اگر کھیلو گے تو میں تو پاک ہوں، پیغمبر جانتے تھے. دوسروں کی سیاست بڑی غلیظ ہوگی، مجھے مکے سے باہر جانا پڑے گا تاکہ کوئی بھی مکے میں خون نہ بہائے، پتھر بھی مارے تو مدینے میں مجھے پتھر مارنا. اللہ کا حرم مکے میں ہے. مولا جانتے تھے جنگیں ہوں گی، جنگ جمل ہوگی، صفین ہوگی، نہروان ہوگی. آپ نے فرمایا میں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں، پیغمبر کا حرم مدینے میں ہے. اب پتہ چلا مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. جو مقدس جگہوں پہ جنگیں لڑے وہ منافق ہوتا. سب لوگ آواز میں جائیے. مسیح سے نبی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے تمام اوصاف انبیاء اگر یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. بھئی میری بات واضح ہوئی ہے جو میں نے پیش کی ہے.
مقدس مقامات پہ جنگ نہیں کی جاتی. توجہ رہے میرے ساتھ. مولا حسین علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا. توجہ, جب یزید نے کہا نا یا تلوار اٹھا کے مقابلہ کیجئے یا پھر بیعت کیجئے, تو مولا نے بیعت کو نام دیا ہے ذلت. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ, اللہ فرما رہا ہے ان العزت للہ, عزت اللہ کی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی, اس کے رسول کی اور مومنوں کی. تو کوئی ایسے تلاش کرو نا مومن کہ جو سر نیزے پہ ہو پھر بھی قرآن سنا کے عزت کمائے, اور کوئی تخت پہ بھی بیٹھ جائے تو ذلیل رہے. توجہ عزیزان گرامی, یہ جو عزیزان گرامی حضرت مولا کائنات نے کیپٹل منتقل کیا. مولا حسین نے کیا کیا؟ میں یہاں جنگ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا ہے کہ الدعی ابن الدعی, مجھے پتا ہے شیعہ سنی مجمع ہے, لیکن اگر حسین ابن علی نے نہ کہا ہوتا اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ جملہ نہ آیا ہوتا, خدا کی قسم ممبر سے نہ پڑھتا. اب جملے کا ترجمہ سن لیجئے گا, پریشان نہ ہوئیے گا. میں نے کہا اگر مولا حسین کا جملہ نہ ہوتا میں ممبر سے نہ پیش کرتا. جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں, مولا فرما یزید کا نام نہیں لیا, امام نے فرمایا الدعی ابن الدعی. لغت اٹھا کے دیکھیے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. مولا نے نہیں کہا یزید ابن, لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ جو پریشان ہے اور پریشان ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں مجھ سے اس نے بیعت مانگی ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں, اور بیٹا بھی ایسے کا ہے جس کا شجرہ معذرت کے ساتھ جتنے نعرے لگ رہے ہیں سن لیجیے گا, مجھے پہنچنا ہے 2 جگہ مجلس پڑھنا. عزیزان گرامی مجمع ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, ربائی کا وقت نہیں ہے تو میں خود قائل ہوں کہ ربائیاں ہوتی رہیں. مجھے 2 جگہ پہنچنا ہوتا ہے. کل بہت زیادہ شکوہ کیا کہ ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں ایم اے جنہ روڈ کے اوپر, اور میں جب پہنچا ہوں تو بہت تاخیر ہو چکی تھی. مجمع میرے ساتھ رہے. مولا فرماتے ہیں جملے کو سن لیجیے, میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا. الدعی ابن الدعی رکھزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. مولا فرماتے ہیں اس دعی ابن دعی نے میرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھا, بس 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں, یا میں تلوار اٹھاؤں یا ذلیل ہو جاؤں. پھر مولا کہتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ, ذلت اہل بیت سے دور